نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں؟ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق میں ملک کی موجودہ صورتحال کا اصل ذمہ دار میاں نواز شریف کو سمجھتا ہوں۔ یہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے، یہ 3 بار اقتدار سے نکالے بھی گئے۔ یہ جب 2013 میں تیسری بار وزیر اعظم بن گئے تھے تو پھر انہیں پرانی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے تھی۔ یہ کیوں خاص طرز فکر کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتے رہے؟ یہ کیوں اداروں کے ساتھ لڑتے رہے؟ دوسرا، یہ سمجھدار اور تجربہ کار لیڈر ہیں، یہ چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک کیوں جانے دیتے ہیں؟ یہ معذرت سے پریز کرتے اور چپ چاپ پرفارمنس پر توجہ دیتے۔ کراچی کے حالات ٹھیک ہو گئے تھے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی، سی پیک شروع ہو چکا تھا اور ملک معاشی لحاظ سے بھی ٹیک آف کر رہا تھا، لہذا یہ اگر نہ لڑتے تو یہ 4تھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہوتے، لیکن انہوں نے ایک بار پھر کیلے کے اسی چھلکے پر پاؤں رکھ دیا جس سے یہ 2 بار پہلے بھی پھسلے تھے، نتیجہ بھی وہی نکلا۔ ایک بار پھر سیڑھی کا پہلا قدم اقتدار سے، تیسری بار بے دخلی اور مقدمے، عدالتیں، جیلیں اور پھر لندن۔ اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ مولانا فضل الرحمان کی میاں نواز شریف سے ملاقات کے دوران انہیں ایک پرانا جوک سنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کشمیریوں کی پرانی عادت ہے، یہ بندوق کو دھوپ میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اگر ان سے پوچھا جائے آپ یہ چلا کیوں نہیں رہے تو یہ جواب دیتے ہیں فکر نہ کریں، یہ تبسیط ٹھوس کرسی۔ مولانا نے یہ سنا کر میاں نواز شریف سے کہا آپ بھی بندوق دھوپ میں رکھ کر بیٹھ گئے ہیں، میرا آپ کو مشورہ ہے آپ یہ اٹھا لیں اور لڑیں، یا پھر لڑنے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، آپ کی گو مگو کی حالت آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ میاں نواز شریف نے کیا جواب دیا؟ راوی اس معاملے میں خاموش ہے، تاہم یہ حقیقت ہے میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کو 2 بیانیے لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ پارٹی پیاز اور جوتے دونوں کھا رہی ہے اور یہ کھاتے کھاتے تقریباً زمین پر لیٹ گئی ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اگر پارٹی نے اگلے 1 آدھا ماہ میں صاف اور واضح فیصلے نہ کیے تو اس کے بعد ملک میں کچھ اور ہو یا نہ ہو لیکن احتساب ضرور ہوگا اور اس کے لیے خوفناک قوانین بنائے جائیں گے۔ میاں نواز شریف اس حقیقت سے واقف ہیں، چنانچہ یہ آخری موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے انہیں گو مگو کی کیفیت سے باہر آنا ہوگا، اور کیا یہ اس بار فیصلہ کر سکیں گے؟ دوسرا، نون لیگ 2 بیانیوں کا شکار بھی ہو گئی۔ میاں شہباز شریف رائفل کو عزت دو اور میاں نواز شریف ووٹ کو عزت دو میں تقسیم ہو گئے، آدھی پارٹی ادھر چلی گئی اور آدھی ادھر آ گئی۔ اس تقسیم کا بھی کسی کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میاں شہباز شریف نے تاہم اپنے بڑے بھائی کو ایک وقتی فائدہ ضرور لے دیا اور وہ تھا علاج کے لیے لندن روانگی۔ عمران خان اور وفاقی کابینہ کے 6 وزراء کو میاں نواز شریف کے جانے کے بعد چند دن بعد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ آج بھی کہتے ہیں ہمیں غلط رپورٹ کیا گیا تھا۔ میاں نواز شریف اتنے بیمار نہیں تھے جتنا ہمیں بتایا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں اسے ڈیل بھی کہتے ہیں، یہ اگر ڈیل تھی تو بھی اس کا میاں نواز شریف کو فائدہ نہیں ہوا، ان کی پارٹی چپکے سے ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے چند دن قبل ایک سوال میاں نواز شریف کی ایک انتہائی قریبی شخصیت سے کیا تھا، مجھے ان کے جواب نے حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا میاں نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں، لیکن ہم اس کے باوجود انہیں روز واک کرا کر آفس لے جاتے ہیں، یہ 1 گھنٹہ واک کر لیتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، کافی پیتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں اور تھوڑی دیر سوشل میڈیا کو دیتے ہیں۔ ان کے ہیلتھ ایڈوائزر ڈاکٹر عدنان کا خیال ہے یہ اب خطرے سے باہر ہیں، چنانچہ یہ انہیں مشکل آپریشن سے نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ خبر میاں نواز شریف کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ جب میاں نواز شریف کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کون کس سے ملتا رہا اور کس نے کس کو حمایت کا یقین دلایا، چنانچہ اسی لیے میاں نواز شریف نے پارٹی کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ جن لوگوں سے ناراض ہیں انہوں نے انہیں سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، لہذا چند دنوں میں پارٹی کی پہلی صف میں بیٹھے لوگ آخری صف میں چلے جائیں گے اور پچھلی صفوں میں موجود لوگ سامنے آ جائیں گے۔ میاں نواز شریف کیا کرتے ہیں یہ فیصلہ چند دن میں ہو جائے گا، تاہم ہمیں یہ ماننا ہوگا میاں نواز شریف میک یا بریک اور ناؤ یا نیور کے پوائنٹ پر آ چکے ہیں۔ یہ اگر آپ بھی خاموش رہتے ہیں اور گو مگو کی حالت سے باہر نہیں آتے تو پھر یہ سیاست اور پارٹی دونوں سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ میاں نواز شریف کے پاس زیادہ وقت نہیں، لیکن بڑے فیصلے کرنے سے قبل میاں نواز شریف کو ایک اور فیصلہ بھی کرنا ہوگا۔ انہیں نون لیگ کو خاندانی پارٹی کے تاثر سے باہر نکالنا ہوگا، اپنی ذات کو بھی اقتدار سے بالاتر کرنا ہوگا۔ میرا مشورہ ہے میاں نواز شریف پہلے یہ اعلان کریں یہ 4تھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے،
یہ صرف پارٹی کے قائد بن کر پاکی زندگی گزاریں گے اور یہ پھر مریم نواز اور حمدہ شہباز شریف کو بھی سیاست سے نکال لیں تاکہ پارٹی صرف میرٹ پر چل سکے۔ اگر میاں نواز شریف یہ کر لیتے ہیں تو نون لیگ بچ جائے گی اور میاں نواز شریف بھی، ورنہ دوسری صورت میں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور دلوں کے قائد میاں نواز شریف دونوں سیاست سے فارغ ہو جائیں گے۔ لہذا پارٹی کا مقدر اب صرف اور صرف میاں نواز شریف کے فیصلوں پر منحصر ہے۔